سورہ ملک کی آیت نمبر 28 میں جو اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ علیم کہ کافروں کو عذاب علیم سے کون بچائے گا۔ اس کے لفظ جو یجیر آیا ہے یہ اجارہ سے ہے۔ لفظ جیر، جیر اور جیران یہ پڑوسی کے لیے آتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت لفظ ہے جو آیت مبارکہ میں استعمال کیا گیا ہے کہ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا پڑوسی ہو کہ جس کے گھر میں ہمیں پناہ مل سکتی ہو، جو مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دے سکتا ہو، تو ایسے پڑوسی کو جیران کہا جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں نا اللہم اجرنا من النار، تو یہ اجرنا لفظ بھی جو ہے یہ جیران سے ہی نکلا ہے۔ تو یہ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنا پڑوس دے کر ہماری حفاظت فرما لیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں ہوگا اس کو جہنم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اگرچہ اس دعا کا لفظی ترجمہ تو یہی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، وہ ترجمہ بھی صحیح ہے، مگر اگر اس لفظ کی خوبصورتی کو دیکھا جائے تو گویا کہ اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کا پڑوس مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 29 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل ان سے کہہ دیجئے ہو الرحمن آمنا بھی کہ وہ رحمان ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، وعلیہ توکلنا اور اسی پر صرف ہمارا بھروسہ ہے، فَسَتَعْلَمُونَ تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا من ہوا فی ضلال مبین کہ کون سری گمراہی میں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں گرامر کے لحاظ سے ایک خوبصورت نقطہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جملے کی ترتیب کچھ مختلف انداز میں لائی جاتی ہے، جس کی بہترین مثال ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ ہم جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا یوں معنی بنتا ہے کہ خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ جملہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ ہم اللہ پاک سے یوں کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں صرف آپ ہی کے لیے ہیں اور ہم ہر طرح کی مدد صرف آپ ہی سے مانگتے ہیں، یعنی کہ ہم عبادت کا اور مدد مانگنے کا تعلق پہلے بیان کرتے اور صرف آپ ہی سے مانگنا ہے اس کو ہم بعد میں لے کر آتے۔ لیکن عربی میں جب ایسا ہوتا ہے کہ ضمیر کو پہلے لایا جاتا ہے یا جار مجرور کو پہلے لایا جاتا ہے تو گویا کہ جملے کی ترتیب بدلی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلا جیسے یہاں پہ ہم نے کہا ایاک نعبد، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، عبادت نبی کے لیے بھی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے لیے اطاعت ہے، عبادت نہیں ہے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے استعانت، مدد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگی جا سکتی ہے اور کسی سے نہیں مانگی جا سکتی ہے۔ اس عقیدے کو خصوصی طور پہ بیان کرنے کے لیے جملے کی ترتیب کو بدلا گیا ہے۔ یہی معاملہ اس آیت مبارکہ میں دیکھیے کہ جہاں آمنا کا لفظ آیا ہے، ہم ایمان لے کر آتے ہیں بھی ساتھ اس کے، تو یہاں پہ جملے کی ترتیب بالکل نارمل ہے، کیونکہ ایمان انسان کسی ایک بات کے اوپر نہیں لے کر آتا، ایمان بہت ساری باتوں کے اوپر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، انبیاء کے اوپر، قیامت کے اوپر، جنت کے اوپر، دوزخ کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، تمام انبیاء کے اوپر۔ گویا کہ ایمان کا تعلق بہت ساری باتوں کے ساتھ ہے، لہذا یہاں پہ جملے کی ترتیب کو نہیں بدلا گیا، یہ نہیں کیا گیا کہ بھی کو پہلے لایا گیا اور آمنا کو بعد میں لایا گیا۔ لیکن آپ آگے بڑھتے ہیں علیہ توکلنا، تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ علیہ کو پہلے لایا گیا ہے، توکلنا کو بعد میں لایا گیا، علیہ صرف اسی پر، توکلنا ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ اب بھروسے کا تعلق جو ہے کیا اس کا بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے کہ میں اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کے اوپر اعتماد کروں، بھروسہ کروں؟ نہیں، اعتماد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، توکل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے اوپر ہو نہیں سکتی، ایون انبیاء کے لیے بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہاں پہ جملے کی ترتیب کو بدل کے جو ہے علیہ توکلنا بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا اب جب کبھی آپ قرآن پاک کا ترجمہ کریں گے اور آپ وہاں پہ دیکھیں گے جملے کی ترتیب ایسے بدلی گئی ہے کہ گرامر کے لحاظ سے ضمیر کو پہلے لایا گیا ہے علیہ توکلنا کی صورت میں، علیہ انبنا کی صورت میں، تو خاص اللہ ہی کی طرف ہم نے رجوع کیا، خاص اللہ ہی کی ذات کے اوپر ہم نے بھروسہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو ڈیزرو نہیں کرتی ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں جو ہے وہ ایمان کو جو ہے وہ رحمان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، هو الرحمن آمنا بھی۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں گویا کہ ہمارا ایمان جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، لہٰذا جو میرا ایمان ہے اس میں میرا خود کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ محض میرے اللہ کا فضل ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ خوبصورت، قابل لوگ اور پیارے لوگ جو ہیں مگر ان کے پاس ایمان نہیں ہوتا۔ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری کمیاں نظر آتی ہیں، تو یہ کس کا فضل ہے؟ محض اللہ پاک کا فضل ہے۔
اس لیے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان کے اوپر اور اپنے اعمال کے اوپر کوئی فخر نہیں ہے، کیونکہ یہ میری چیز ہی نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی دین ہے۔ اس لیے ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اپنے ایمان پر بھی اور اپنی نیکیوں پر بھی الحمدللہ کہا کرو کہ یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے تمہیں نصیب ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں فَسَتَعْلَمُونَ کہا جا رہا ہے کہ پس ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ابھی ہمیں جینا ہے، موت دور ہے، قیامت جب آئے گی تب دیکھا جائے گا۔ اللہ پاک اس کو سَتَعْلَمُونَ سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ ان قریب بہت نزدیک آنے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 30 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ارائیتم تمہاری کیا رائے ہے ان اصبح ماؤکم غورا اگر صبح کو تمہارا پانی جو ہے وہ نیچے کو اتر کر غائب ہو جائے فمن یأتکم بماء معین تو کون ہے جو تمہیں چشمے سے ابلتا ہوا پانی لا کر دے۔ اس خوبصورت صورت مبارکہ کا اختتام بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ پہ ہو رہا ہے۔ ارائیتم کے ذریعے اللہ پاک پھر ہمیں غور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ غور کرو، اس مثال کے اوپر تم غور کرو۔ پہلی بات جو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 28 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عذاب علیم کا ذکر آیا تھا جس کا تعلق آخرت کے عذاب کے ساتھ ہے۔ 29ویں آیت میں ایمان کی بات کی گئی ہے، اور پھر آیت نمبر 30 میں جو ہے وہ دنیاوی عذاب کا ایک ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا پانی تم سے لے لیں تو تمہاری زندگی کا نظام کیسے چلے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں گویا کہ آخرت کے اور دنیا کے عذاب سے بچانے والی جو چیز ہے، جو رکاوٹ ہے، وہ کیا ہے؟ آمنا بھی، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لانا۔ جو اللہ کی ذات کے اوپر خالص ایمان لے کر آئے گا وہ دنیا کی تکالیف سے بھی بچے گا اور آخرت کے عذاب سے بھی بچے گا۔ پھر آیت مبارکہ میں اصبح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بدل جانا، تبدیل ہو جانا، اور وہ بھی اچانک راتوں رات، جس کو ہم کہتے ہیں کہ تبدیل ہو جانا، وہ اصبح سے ہے، کیونکہ اصبح سے ہی صبح کا معنی بھی آتا ہے، اور آیت مبارکہ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ صبح اٹھ کر اگر تم اپنے کنوؤں کے اندر جھانکو اور تم دیکھو کہ تمہارا پانی تو سارا خشک ہو چکا ہے، تو گویا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے راتوں رات ہو جائے۔ اور پھر آیت مبارکہ میں غوراً کا لفظ لایا گیا ہے۔ غور جو ہے وہ بہت گہری کھائی کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ ہم اردو زبان میں غار کا لفظ بولتے ہیں کہ جس میں اندھیرا بھی ہو اور گہرائی بھی ہو، انہی کے پانی کا بہت نیچے چلے جانا کہ جہاں آپ کو سوائے گہرائی اور اندھیرے کے کچھ بھی نظر نہ آئے۔ اہل علم اس بات کو یوں بھی سمجھاتے ہیں کہ ایک اپنے کنویں کو دیکھ کے انسان کے وہ جو پریشانی ہوتی ہے کہ میرا سارا پانی کہاں چلا گیا، اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے کہ ہماری ٹینکیاں خالی ہوتی ہیں، ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ٹینکی خالی ہے اب کیا ہوگا، یا جب ہمارے ہینڈ پمپ خراب ہو جاتے ہیں یا ہمیں باہر کہیں سے ٹینکر نہیں مل رہا ہوتا تو اس وقت ہمارے گھروں میں کیا پریشانی ہوتی ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ آسان یہ کہ اگر ہمیں کولر میں پانی نہیں ملتا، فریج میں ہمیں پانی کی بوٹلز نہیں ملتی ہیں، تو تب ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، ہمیں کتنا غصہ آتا ہے۔ اتنا سا بھی ہم پانی کے بغیر نہیں جی سکتے اور اس کی کمی کو نہیں برداشت کر سکتے۔ تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں اگر تمہارا سارا پانی ہی غائب ہو جائے تو پھر، اور پھر جس پانی کا آیت مبارکہ میں ذکر کیا گیا بماء معین، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ معین سے مراد تازہ پانی ہوتا ہے، اور ایک معنی معین کا بیان کیا گیا ہے کہ ایسا پانی جو آنکھوں کو سکون دے، جو بہت پرسکون اور تسلسل کے ساتھ زمین پہ بہنے والا پانی ہوتا ہے، اس کو معین کہا جاتا ہے۔ اب انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ سورہ ملک ہے اور اوپر سے جو مضامین چلے آ رہے ہیں، یہاں پہ اچانک پانی کے خشک ہونے کا کیا تذکرہ ہے؟ مفسرین کرام بہت پیاری بات یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اکثر جگہ پہ صاف شفاف بہتے پانی کو ایمان کے ساتھ جو ہے نسبت دی گئی ہے، اور خشک پانی کو جو ہے وہ کفر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اگر ہم اس آیت مبارکہ کا ظاہری مفہوم لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم سے پانی لے لیں تو ہماری زندگی ختم ہے، دنیا کی ابتدا ہی پانی سے ہوئی ہے، انسانی جسم کا اکثر حصہ پانی ہے، دنیا کا اکثر حصہ پانی ہے، لہٰذا زندگی کا نظام تو پانی کے بغیر سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ ہماری ظاہری دنیا میں جو پانی کی اہمیت ہے وہ بھی اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتی ہے کہ پانی کے بغیر جینا ناممکن ہے، جہاں پانی نہیں ہوگا وہاں زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر یہی پانی جو ہے میرے ایمان کی نشاندہی کرتا ہے تو آیت مبارکہ کا کیا خوبصورت معنی ہمارے سامنے آتا ہے کہ اگر ہم ایمانی لحاظ سے خشک ہو گئے، ہمارے اندر کا ایمان اگر خشک ہو گیا اور وہاں پہ سوائے کھائیوں کے، تنہائیوں کے اور اندھیروں کے کچھ نہ باقی رہا، تو کون ایسا ہے جو ہمیں اتنا خوبصورت ایمان ہمیں دے سکتا ہے؟ جس طرح دنیا کے پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے، اسی طریقے سے دل کے ایمان کے بغیر اندر کی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی ناممکن ہے۔
جس طرح انسان پانی کے بغیر پیاس سے مر جاتا ہے، اسی طرح ایمان کے بغیر انسان اندر سے مر جاتا ہے۔ جس طرح پانی کے بغیر دنیا میں ہریالی نہیں آ سکتی ہے، اسی طریقے سے ایمان کے بغیر دل کی دنیا آباد نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جس طرح پانی کے بغیر ہماری دنیا کی کھیتی کا نظام، ہمارے رزق کا نظام نہیں چل سکتا، اسی طریقے سے ایمان کے بغیر میری آخرت کا نظام نہیں چل سکتا۔ جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں پہ خشک پن ہوتا ہے، وہ زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے جہاں ایمان نہیں ہوتا وہ دل بنجر ہو جاتے ہیں، وہ دل خشک ہو جاتے ہیں، وہ زندگیاں مرجھا جاتی ہیں۔ تو جس طرح صاف، شفاف، بہتا، جاری، ٹھنڈا، تازہ پانی جو ہے یہ زندگی کی علامت ہے، اسی طریقے سے میرا ایمان میری زندگی کی علامت ہے۔ جہاں ایسا خوبصورت پانی ہوتا ہے وہاں پیاس نہیں رہتی، جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں انسان کبھی دنیا آخرت کا پیاسا نہیں رہ سکتا۔ جہاں یہ تازہ پانی ہوتا ہے وہاں پہ ہریالی ہوتی ہے، وہاں سبزہ ہوتا ہے، تو جہاں ایمان کی تازگی ہوتی ہے وہاں مسلمان ہرا بھرا رہتا ہے، وہاں مسلمان تازہ رہتا ہے۔ لہذا یہ آیت مبارکہ ہمیں ارأیتکم کے ذریعے کہہ رہی ہے کہ غور کرو، آپ خود غور کرتے جائیں۔ میں وہ آپ کو الفاظ میں نہیں سنا سکتی جو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالیں گے کہ پانی انسان کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں لے کر آتا ہے، اور جہاں پانی کی نہر بہتی ہے اس کے آس پاس کیا کیا ہریالیاں ہوتی ہیں، وہاں کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے، وہاں کی عوام کتنی خوشحال ہوتی ہیں، وہاں زندگی کتنی آسان ہوتی ہے، اور جہاں پانی نہیں ہوتا اس کے آس پاس کیا ویرانیاں ہوتی ہیں، کیسی بنجر زمین ہوتی ہے، کیسے مردہ جانور ہوتے ہیں۔ ہم اپنے تھر کو ہی سوچ لیتے ہیں تو ہماری جو ہیں روحیں کام جاتی ہیں۔ وہ سارے مناظر آپ سوچ کے پھر اس کو ایمان کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھیے کہ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں آس پاس کیسی رونقیں ہوتی ہیں، وہاں آس پاس کیسی خوبصورتیاں ہوتی ہیں، کیسی ہریالیاں ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک خاص مضمون ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ڈالیں گے، اور اس آیت کا فہم جو ہے وہ ہمارے اندر ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی نعمت سے کبھی محروم نہ کرے، ہمارے ایمان ہمیشہ ہمارے سینوں میں زندہ رہیں، اور ہمارے ساتھ اس دنیا میں بھی رہیں، اور موت کے وقت بھی ہمارے ساتھ رہیں، اور موت کے بعد حشر تک میرا ایمان میرے ساتھ سلامت رہے، ایک تازہ، صاف، شفاف، جاری بہتے پانی کی طرح۔ آمین یا رب العالمین۔